السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج پھر ہم ملے ہیں آپ کے ساتھ ایک نیو سٹوری کے ساتھ جس کا نام ہے ٹافیاں۔ ساجد ایک حساس اور نرم دل نوجوان تھا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر اس کا دل پسیج جاتا۔ یوں تو وہ ہر کسی سے اچھے اور نرم رویے سے پیش آتا، لیکن بچوں سے اسے خصوصی محبت تھی۔ وہ محنت سے روزی کمانے اور رزق حلال کھانے کا دل دادا تھا۔ اس نے محلے کے نکڑ پر ایک چھوٹی سی دکان کھول رکھی تھی، جہاں روزمرہ استعمال کی چیزوں کے علاوہ بچوں کے کھانے کو ٹافیاں بھی شیشے کے جار میں رکھی ہوئی تھیں۔ نزدیک ہی بچوں کا اسکول تھا۔ بریک کے وقت اس کی دکان پر کھانے پینے کی چیزیں لینے والے بچوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ ان بچوں کے جانے کے بعد ان بچوں کے پھینکے ہوئے خالی پیپرز کو چنتے وقت ساجد کو اپنا بچپن یاد آ جاتا۔ وہ ایک غریب خاکروب کا بیٹا تھا اور ایک اسکول میں اپنے باپ کے ہمراہ صفائی کیا کرتا تھا۔ وہ واحد بچہ تھا جو اسکول لگنے پر اسکول سے باہر نکل رہا ہوتا، کیونکہ اس کے باپ کے پاس اسے اسکول میں پڑھانے کے اخراجات نہیں تھے۔ اسکول کے مختلف کمروں میں صفائی کرنے کے دوران اسے چمکیلے رنگ برنگ کے ریپرز ڈھیروں کی تعداد میں دکھائی دیتے۔ صفائی کے بعد جب تمام خالی ریپرز کا انبار لگ جاتا تو وہ اس چمکتے ہوئے رنگین ڈھیر کو بہت حسرت سے دیکھتا۔ اس کی آنکھیں چندھانے لگتی۔ اسے یوں لگتا جیسے وہ ٹافیوں کی دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ اس کا جی چاہتا وہ تمام ٹافیاں اسے اپنی جیبیں، ٹوپی، جھولی، حتیٰ کہ دونوں مٹھیوں میں بھر لے۔ وہ مختلف ریپرز والی تمام ٹافیوں کا ذائقہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ وہ ٹافی کے خالی چمکتے رنگین ریپرز چن لیتا۔ ان میں بسی بھینی بھینی خوشبو سے ٹافی سے لذت محسوس حاصل کرنے کی بہت خواہش ہوتی، مگر اس کی ایک خواہش کم ہی پوری ہوتی۔ مگر پھر دوسرے ہی دن کسی خود رو پودے کی طرح سر نکال آتی۔ اب اپنی دکان میں رکھے شیشے کے جار کے اندر سے نظر آتی رنگ برنگی ٹافیاں دیکھ کر اس کے ہونٹوں پہ اداس مسکراہٹ آ جاتی، کیونکہ اب اس کے اندر وہ معصوم بچہ نہیں تھا جو ان کی لذت کو محسوس کر سکے۔ وہ ٹافیوں کے ترسے ہوئے اس بچے کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائے جو خالی چمکتے ریپرز چنتے چنتے کہیں کھو گیا ہو۔ بچپن کی وہ محرومی، طلب اور خواہش تو ختم ہو چکی تھی، مگر ان کے نقوش اس کے دل و دماغ پر اب بھی چھائے ہوئے تھے۔ اب بھی ٹافیاں چوستے، ریپرز پھینکتے بچوں کو دیکھ کر وہ بچپن کی وادیوں میں کھو جاتا، جہاں ڈھیروں خالی ریپرز تو تھے مگر ٹافیاں کم۔ آج بھی وہ ٹافیوں کے جار پر نظر جمائے خیالوں میں گم بیٹھا تھا کہ سڑک پار کی ورک شاپ پر کام کرنے والا ایک ملازم بچہ اس کی دکان پر اپنے مالک کا سودا لینے آیا۔ فاقہ زدہ پیلا زرد بچہ اور پھٹے پرانے کپڑے اس کے انتہائی غریب ہونے کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ بچے کو سودا دینے لگا تو اس نے دیکھا بچے نے جھک کر کاؤنٹر تلے ہاتھ مار کر کوئی شے اٹھا کر جلدی سے جیب میں ڈال لی۔ ساجد نے سوچا اس نے گلے سے گرا ہوا نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالا ہوگا۔ بچہ سودا لے کر دکان کی دہلیز سے نیچے اترنے لگا تو اس نے پیار سے اسے پکارا، بات سنو منّے۔ بچے نے گھبرائی ہوئی آواز میں جی کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ ساجد نے دل میں سوچا کہ اگر اس نے چوری کرنے پر اسے نہ ٹوکا تو اس کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ تم نے میری دکان سے کوئی چیز اٹھائی ہے؟ اس نے روب سے کہا۔ بچہ اس کی بات انسنی کر کے تیزی سے بھاگنے لگا تو وہ لپک کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ دکھاؤ کیا چیز ہے تمہاری جیب میں؟ کچھ نہیں جی، کچھ نہیں، اس نے دونوں ہاتھوں سے سینے پر لگی جیب کو چھپاتے ہوئے کہا۔ ساجد نے دل میں سوچا کہیں اس کے ڈر سے بچہ بے ہوش نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے نرمی سے کام لیتے ہوئے کہا، دکھاؤ نا شاباش، میں تمہارا بڑا بھائی نہیں ہوں؟ اسے نرم پڑتا دیکھ کر بچے کی جان میں جان آئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر جو چیز اسے دکھائی، اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ندامت سے آنسو آ گئے۔ وہ اس کی دکان میں رکھے جار یا کسی بچے کے ہاتھ سے گری ہوئی ٹافی تھی۔
ایک ٹافی کی خاطر ایک ننھے بچے کو شرمندہ اور پریشان کرنے پر اسے بہت افسوس ہوا۔ بچہ ہاتھ میں ٹافی پکڑے اس کے کسی فیصلے کا منتظر تھا۔ اس نے بچے سے پوچھا، تمہیں ٹافیاں بہت اچھی لگتی ہیں؟ جی ہاں، بچے نے جواب دیا۔ کھانے کو ملتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بچہ خاموش ہو کر اسے نظریں چرانے لگا۔ ساجد نے پوچھا، بتاؤ نا شاباش، ٹافیاں کھانے کو ملتی ہیں؟ اس کی نرم خوئی سے بچے کا حوصلہ بڑھا اور اس نے سچ اگل دیا۔ مجھے ٹافیاں بہت اچھی لگتی ہیں، مگر میرے پاس روزانہ ٹافی کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس لیے میں بہت غور سے زمین پر پڑے ٹافیوں کے خالی ریپرز دیکھتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ان میں سے ایک آدھی ٹافی نکل آتی ہے، جیسا کہ آج بھی۔ ساجد کے دونوں گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ وہ بولا، تم روزانہ میری دکان سے ایک ٹافی مفت لے لیا کرو، لیکن ایک وعدہ کرو کہ آئندہ نیچے ہوئی کوئی گری ہوئی کوئی شے نہیں اٹھاؤ گے۔ بچے نے وعدہ کیا اور مسکراتا ہوا اچھلتا کودتا ٹافی چوستا ہوا چلا گیا، اور ساجد کو یوں لگا جیسے اس نے اس غریب بچے کو نہیں بلکہ اپنے اندر ٹافیوں کے ترسے ہوئے بچے کو روزانہ ٹافی ملنے کی نوید سنائی ہو۔ سو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ٹافیوں والی سٹوری؟ اگر اچھی لگی ہے تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے اپنی نیو انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ۔